اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الامر الخامس الموافقۃ الالتزامیہ۔ هل تنجز التکلیف بالقطع کما یقتضی موافقته عملا یقتضی موافقته التزاما او لا۔ ٹھیک ہے، بات ہماری آج یہ ہے کہ کیا موافقہ التزامیہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ یہ موافقہ التزامیہ یہ مقابل میں ہے موافقہ عملیہ کے۔ ٹھیک ہے، التزام یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ قلباً آپ کو جو ہے نا دل میں یہ یقین رکھنا کہ مثلاً فلاں شے واجب ہے تو آپ اس پر اعتقاد بھی رکھیں، اس بات کا جزم بھی رکھیں کہ ہاں واجب ہی ہے۔ ایک مطلب وہ ہوتا ہے کہ انسان کے وقت کوئی چیز واجب ہوتی ہے اس کو انجام دے دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اعضاء و جوارح سے، مگر یہ ہے کہ دلی طور پر علیکم السلام پھر اس کو واجب نہیں سمجھتا ہے۔ اس سے اگر نہ ہوتا تو بہتر ہو، ہے نا۔ جس سے مثال کے طور پر چونکہ اس مثال سے انہوں نے جواب بھی دیا ہے۔ مثال کے طور پر آقا نے اپنے غلام کو کہا کہ تم فلاں کام کرنا تمہارے پہ واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ دل خواستہ، ہم کہتے ہیں نا دل خواستہ بھی اس کام کو کرتا ہے، ہاں، لیکن کام تو کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی کیا اس کا دل جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے کاش کہ ہم یہ کام نہ کرتے، جس وغیرہ رہتا ہے انسان کچھ اور کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، سمجھے۔ تو یہی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی تکلیف کے حوالے سے آپ کو انسان کو علم ہو جائے، یعنی وہ منجز ہو جائے، منجز کب ہوگا؟ جب وقت حاصل ہو جائے، تو تنجیز کے بعد فقط موافقہ عملیہ ہی کافی ہے، یعنی عملاً اس کو انجام دینا اعضاء و جوارح سے یہ کافی ہے یا نہیں، بلکہ موافقہ التزامیہ دلی طور پر اس پہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ واضح انشاءاللہ یہ سوال تھا، اس کا جواب دینے والے ہیں۔ کہہ رہے کہ اس کو ہم دو طریقے سے فرض کر سکتے ہیں۔ یہ بحث کبھی کبھی اصول عقائد میں فرض ہو سکتی ہے، کبھی کبھی فروع میں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اصول دین کا مسئلہ ہے عقائد کے باب میں، تو عقائد کے باب میں کہہ رہے کہ جی ہاں، عمل کے ساتھ ساتھ موافقہ عملیہ کے ساتھ ساتھ موافقہ یعنی التزامیہ بھی ضروری ہے عقائد کے باب میں، یہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی صرف آپ کا یہ کہہ دینا زبان سے کہ اللہ احد ہے نا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو دلی طور پر اس میں یقین بھی رکھنا ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ مسئلہ کیا ہے کہ اصول اس میں فروع دین میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، فروع دین میں بھی یعنی فروع دین اس کو نہ کہیے، فروع دین کہیں گے تو باب کیا ہو جائے گا؟ مختص ہو جائے گا کس سے؟ یعنی اس سے باب اس سے عبادی سے، تعبدی سے، ہم کہیں گے نہیں ہم اس کو عام کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی غیر عقائدیہ جو کہ شامل ہو تعبدی اور توسلی سب کو۔ البتہ اس کے لیے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ نہیں، یہ تعبدی میں یہ چیز نہیں، یہ سوال نہیں آئے گا، چونکہ تعبدی میں انسان کو کیا ہے، قصد قربت کی نیت ضروری ہوتی ہے، اور قصد قربت کے لیے دلی طور پر اس کا یقین رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ اس لیے کہا کہ تعبدی میں یہ بات نہیں، توسلیات میں مثلا ہے، اس لیے انہوں نے شیخ باقر نے جو مثال دی ہے وہ کس کی دی ہے؟ مثال دی ہے ہاں، میں سے کیا چیز کی مثال؟ مثلا دفن میت، کفن میت، ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ میت کا دفن کرنا واجب ہے، اس کو کفن پہنانا واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ روح مثال نے شاید دونوں کو شامل کیا، عام من التوسلیات والتعبدیہ۔ بہرحال اختلاف ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے اس میں۔ آپ دیکھیے تو ایک وہ ہوتا ہے، یعنی عبادت کا تعلق انسان کے جب تک آپ اس کو دل نہیں ہے تو پھر قصد تقرب کیسے کریں گے؟ اور نیت جو کیا ہے، زبانی نام نہیں ہے بلکہ کیا ہے، دلی اس کا نام ہے کہ نہیں؟ آپ زبان پہ نہ جاری کی لیکن دل سے وہ کر لیجئے، ان کی بات میں تھوڑا زیادہ تقویت لگتی ہے۔ اور ان کی عبارت کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ سب کو شامل کیا ہے، سب کو شامل کیا ان کی صاحب کفایہ کی، مگر انہوں نے مطلب تاریخیں میں اس بات کو عرض کیا ہے کہ اگر ہم توسل سے اس کو خاص رکھیں، اس لیے مثال بھی جو انہوں نے دی ہے دفن میت کفن میت، ہے نا۔ آپ دیکھیے واجب ہے، لیکن اگر اور کیا کہ واجب ہے، آپ نے کسی نے کیا کیا اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی، کوئی کون ہم لوگ کے یہاں تھوڑا وہ سمجھا جاتا ہے، کفن پہنا دیا، دفن کر دیا، تو عمل تو کر دیا، لیکن کیا التزام یعنی اس کا واجب جاننا دل سے بھی ضروری ہے نہیں ہے، یہ بحث ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ یہاں پر بات واضح ہے، یہاں پر مصنف نے جو اختیار کیا ہے وہ تحقیق کہہ کے کہ الحق کو ہوا ثانی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ موافقہ التزامیہ، ہم نے سوال تو ہی قائم کیا تھا واجب ہے، لازم ہے یا نہیں ہے، تو دوسرا والا جواب کیا ہے؟ نہیں ہے، تو ان کا الحق ہوا ثانی کہ موافقہ التزامیہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، عملاً بھی کر دے
تو کافی ہے. دلیل کیا ہے آپ کی مصنف اس بات کے اوپر؟ مصنف دلیل کیا ہے؟ دلیل جو اس بات پر وجدان ہے. ٹھیک ہے، وجدان ہے کیا؟ دیکھیے وہ اگر کوئی جیسے اگر کوئی بندہ، اگر کوئی غلام اپنے آقا کے امور کو نہ چاہتے ہوئے بھی انجام دے دیتا ہے تو عرف عام میں اسے ممتثل شمار کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو کفن پہنا دیا، دفن کر دیا، تو اس پر جو واجب تھا وہ تو ساقط ہو جائے گا، ہے نہیں؟ پھر یہی وجدان جو ہے اس بات کے اوپر دلیل ہے. واضح انشاءاللہ سمجھ لیجئے کہ امر خامس یہاں پر ختم ہے. امر خامس یہاں پر ختم ہو گیا. اب یہاں سے جو بحث ہے، یعنی اس کا اگر نہ بیان کرتے تو بھی ضرورت نہیں تھی. وہ کیا بحث فرضی ہے، یعنی کیا مصنف نے اپنا اختیار بتا دیا، محل بحث کیا بتا دیا، لیکن اب یہاں سے کیا ہے، انہوں نے اختیار بھی کیا کیا کہ ضروری نہیں موافق ہے. لیکن اب جتنی بحثیں ہیں وہ اس بات کے اوپر ہیں کہ اگر موافقہ التزامیہ واجب ہو، اگر آپ یہ فرض کریے موافقہ التزامیہ واجب ہو، تو اس کے بعد جو فرضیات کی بحث ہے وہ کیسے ہے سنیے گا. مصنف کے اختیار سے واضح ہو گیا، دلیل ان کی واضح ہوگی وجدان. اب سنیے، یعنی کہ اگر فرض کر لیجئے کہ موافقہ التزامیہ واجب ہو، یعنی صرف عملاً انجام دینا کافی نہیں ہے بلکہ دلی طور پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے. جی تو کہنے کہ اگر یہ ضروری ہو، واجب ہو، تو کیا یہ واجب مطلقاً ہے؟ مطلقاً کیا؟ فی جمیع الاحوال، یعنی حتیٰ یشمل کس کو؟ الدوران الامر الدائر بین المحظورین، اس کو بھی شامل ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف سمجھ رہے ہیں. یعنی امر دائر بین کیا مطلب؟ یعنی امر دائر بین یہ ہے کہ آپ کو مثال بھی انہوں نے دی ہے اس کے حوالے سے، نماز جمعہ کے حوالے سے. ایک دلیل ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، ایک دلیل ہے جو دلالت کر رہی ہے نماز جمعہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کیا تو اب امر کیا ہے؟ دائر بین المحظورین ہے، یا تو واجب ہے یا حرام ہے. تو کیا یہاں پر بھی ہم موافقہ التزامیہ کو فرض کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ہے ان کا، یعنی مطلقاً کا، یعنی اس کے علاوہ کو تو سب کہتے ہیں کہ شامل ہے. امر دائر بین المحظورین کو بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، صاحب کفایہ کے علاوہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، بہت سے اصول یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر فرض کرتے ہیں کہ موافقہ التزامیہ واجب ہے تو واجب ہونے کی صورت میں بھی کیا ہے، یہ امر دائر بین المحظورین کو شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، صاحب کفایہ کے علاوہ. کیوں؟ کہنے کہ دائر بین المحظورین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ دیکھیے، اور آپ کو قطعی نہیں ہوتا، وہاں پہ پکا پتہ نہیں ہوتا کہ واجبی ہے، حرمت کا بھی احتمال پایا جاتا ہے. وہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ امر جو کیا ہے وہ ہے واجب ہے مثلا، تو واجب کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حرام نہیں ہے. سمجھیں؟ تو پھر آپ کیا، یعنی آپ اگر واجب پر عمل کر رہے ہیں تو حرام کا جو کیا ہے آپ التزام نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر حرام والی دلیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو کہ واجب والی دلیل پہ التزام نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مصنف کے علاوہ بات ہونے کا. مصنف کہنے کہ نہیں، ہم وہاں پہ بھی امر دائر بین المحظورین میں بھی اس بحث کو عام کر سکتے ہیں اگر فرض کر لیا کہ یہ ممکن ہے. کہا کیسے فرض کر سکتے ہیں؟ کہا اس طریقے سے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو دلیل ہے وہاں پر جو التزام پایا جاتا ہے وہ التزام تفصیلی نہیں ہے بلکہ التزام اجمالی ہے. التزام تفصیلی میں آپ کی بات یہ صحیح ہوگی، مصنف کہہ رہے ہیں مخالف سے، التزام تفصیلی میں آپ کی بات یہ صحیح ہوگی کہ اگر واجب ہے تو حرام نہیں ہو سکتا، حرام ہے تو واجب نہیں ہو سکتی نماز جمعہ. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر جو موافقہ التزامیہ ہے وہ علی نحو الاجمال ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی واجب ہے لیکن احتمال پایا جاتا ہے کہ حرام بھی ہو، تو آپ حرام کے حوالے سے بھی کیا کر سکتے ہیں، یہ التزام اس کے موافقت کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو اگر یہ علی نحو الاجمال ہو تو کیا اس بحث کو ہم حتیٰ، یعنی کیا مطلب، یعنی گویا کہ یہ کہیں گے کہ موافقہ التزامیہ واجب ہے مطلقاً، حتیٰ کہ کس میں، اس صورت امر دائر بین المحظورین کی صورت میں بھی. لیکن اس کو ایک قید کا اضافہ کرنا ہوگا آپ کو. وہ کیا قید رہے گی؟ علی نحو الاجمال. واضح انشاءاللہ. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، علی نحو تفصیل ہے نا، علی نحو تفصیل ہے نا، جیسا کہ وہ جو مخالفین وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ علی نحو تفصیل ہی ہوگا، علی نحو اجمال نہیں ہوگا. اور علی نحو تفصیل کیسے ہوگا کہ اس کو مکلف کو اختیار دے دیا جائے کہ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے، چاہو دونوں دلیلیں موجود ہیں. ہم دائر میں اصل تو تخیر جاری کرتے ہیں، آپ کو جو کیا اختیار ہے، چاہو تو چونکہ دونوں دلیلیں ہیں
اور ترجیح بنا مرجح ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ جو ہے نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ لو یا حرام نہ پڑھو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اب تفصیلی والے کہہ رہے ہیں، مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تفصیل کے قائل ہوں گے تو دو اشکال لازم آئے گا علی نحو تفصیل کا۔ پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز یہ ہوگی کہ علی نحو تفصیل کا مطلب میں کیا ہوتا ہے؟ علی نحو تفصیل میں ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ بس میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسری دلیل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا؟ وہ دلیل کہ جو وجوب نماز جمعہ کے اوپر دلالت کرتی ہے، اس کا کہنا کیا ہے کہ بس نماز جمعہ واجب ہے، حرام نہیں ہے، سمجھے؟ نہیں، نفی کرتی ہے وہ دوسری دلیل کی۔ جو دلیل حرمت نماز جمعہ کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ تنفی الوجوب، وہ کیا وجوب کو نفی کر رہی ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے، تو جب یہ صورت ہے تو آپ دونوں کو کیا کر سکتے؟ تصور نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسرا اشکال اس کی صورت میں تفصیل کی صورت میں یہ آئے گا کہ اگر ہم تفصیل کے قائل ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم تفصیل کے قائل ہوں گے تو اعتراض یہ ہوگا، اشکال یہ ہوگا تفصیل کی صورت میں کہ آپ 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ واجب ہے تو واجب ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جو کیا نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ رہے ہو اور واقع میں کیا ہو وہ حرام ہو۔ سنیے گا، یہ جملہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نماز جمعہ کو اس دلیل پہ کہ جو واجب وجوب کی دلالت کر رہی اس کے واجب پڑھ رہے تھے اور واقع میں کیا ہو وہ حرام ہو، یا پھر آپ اس کو حرام والے پہ عمل کر رہے تھے، واقع میں کیا ہو وہ واجب ہو۔ اب ایک بات کہہ رہے ہیں، اور کسی دلیل کا خلاف عقیدہ رکھ کے عمل کرنا یہ ویسے ہی ہے ضد کے اوپر، ایک جملہ ہے، ضد کے اوپر عمل کرنا ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے اصلاً عمل ہی نہیں کیا۔ مثلا کیا ہے؟ مثلا نماز جمعہ واجب تھی لیکن آپ ہمیشہ اس کو حرام مانتے رہے، تو آپ یہ نہیں کہیں کہ ہم جو کیا ہے واجب آپ نے قرار دیا ہے، تو اصل حکم یہ ہے کہ نماز جمعہ حرام ہے لیکن آپ نے واجب کیا، تو مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس شخص کے برابر ہیں کہ جس نے اصلا نماز جمعہ کبھی نہیں پڑھا۔ تفصیل سے مراد کیا؟ مثلا دو حکم ہیں، ایک حرمت کا ہے اور ایک وجوب کا ہے۔ علی نحو تفصیل کا مطلب یہ کہ آپ کو حکم کا علم ہو تفصیل، یعنی کسی احتمال خلاف نہ پائے گا۔ میں ملتزم ہوں گا کہ مثال کے طور پہ تفصیلاً میں جو ہے حرمت کو مانتا ہوں، حرام قرار دیا، تو مطلب یہ کہ واجب نہیں ہے یہ تفصیل۔ لیکن اب میں سوال کروں گا، آپ حرمت کے ہی کوئی لیے، آپ وجوب کو لے لیتے، یعنی ترجیح بلا مرجح یہاں پہ تو ہو جائے گا۔ دو حکم اجمالی، آپ کو پتہ نہیں واجب کون، آپ کہا کہ میں تفصیل قائل ہوں، میں ایک اسی لیے تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نحوی اجمال کے قائل ہوں گے، یعنی وہ جو دعویٰ وہ کرتے ہیں، جن لوگوں نے تفصیل کا دعویٰ کیا ان پر یہ دو اعتراض کیا مصنف نے، ان پر یہ دو اعتراض مصنف نے۔ وہ مکلف یہ کہے گا میں جو ہے مثلا وجوب کو میں مانتا ہوں، میں تسلیم کے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ میرے اوپر یہ واجب ہے، کون کہ نماز جمعہ واجب ہے، کیونکہ ہم پھر یہی سوال ہوں گے کہ آپ نے صرف واجب کو ہی کیوں لیا، یہ کیوں نہیں لیا حرمت والا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے واجب کو لینے کی، حرمت کو چھوڑنے کی؟ صحیح، تو یہاں پہ دشواری آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے حرمت کو لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مولا اس کو واجب قرار دیا واقع میں یہ واجب ہو اور آپ حرمت لے رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ مولا کے خلاف۔ تو یہی یعنی کہنے کا مطلب ہے پھر امر دائر بین المحظورین نہیں آئے گا، چونکہ جو وہی تو کہنا پہلے ایک اشکال کیا کہ ایک دلیل دوسری دلیل کی نفی بھی کرتی ہے، صرف ثبوت نہیں کرتی، اس کے ساتھ وہ نفی۔ اگر واجب والی کہہ رہی کہ نماز جمعہ واجب ہے تو مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں وہ یہ کہہ رہی کہ نماز جمعہ واجب، وہاں یہ بھی کہہ رہے کہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاں جو کہہ رہے کہ حرام ہے وہ کہہ رہے کہ واجب نہیں ہے، یہ ایک بات، یعنی یہ تفصیلات تو مشکل ہی ہو جائے گا، مشکل ہے۔ ہاں، اسی طرح نحوی الاجمال کہیں، اور جب علی نحوی الاجمال صحیح ہو گیا فرض کرنا، اس لیے اس کو شرح میں آپ دیکھیں گے تو ودعوا تفصیل ہی اس پہ اعتراض اس طریقے سے کیا گیا، جن لوگوں نے تفصیل کے قائل ہوئے ان پر یہ اعتراض دو اشکال آتا ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد سے آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، یہاں بات ایک ختم ہوگی۔ الامر الخامس هل تنجز التکلیف بالقطع کما یقتضی موافقته عملا یقتضی موافقته التزاما، ٹھیک ہے، والتسلیم له اعتقادا وانقیادا کما هو اللازم فی الاصول الدینیہ والامور الاعتقادیہ۔ یہاں پر بس باتیں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہاں پڑھنے کے بعد اب اگر ترجمہ کریں تو بات بہت آسان ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا تکلیف کا منجز ہو جانا، تکلیف کب منجز ہوتی ہے، حکم کب منجز ہوتا ہے؟ کہا بالقطع، جب آپ کو قطع ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے کما یقتضی موافقت عملا، جس طریقے سے منجز حکم ہے نا، عملاً منجز حکم کا موافقہ عملیہ واجب ہے، یعنی کیا مطلب؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز جمعہ واجب ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو نماز جمعہ پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غسل میت جو کیا واجب ہے, تو آپ کو غسل میت کرانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر جس طریقے سے یہ موافقہ عملیہ واجب ہے, اسی طریقے سے یقتضی موافقت ہو التزاماً, کیا جس طریقے سے منجز حکم کا موافقہ عملیہ واجب ہے, کیا اسی طریقے سے موافقہ التزامیہ بھی واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. پھر اسی کی یہ ہے یعنی تفسیر ہے, وَالتَّسْلِيمُ لَهُ اعتقادًا وَإِنْقِيادًا, کہ انسان کیا کرے اس کو یعنی اپنے آپ کو جو کیا ہے وہ یعنی آمنا و سلمنا کی منزل پہ اپنے آپ کو ڈالا دے. اگر پہلی لائن والی عبارت دیکھیں جی تو جیسے لگ رہا ہے کہ مطلب کیونکہ اگر خارج میں دیکھیں مصداق کے اعتبار سے تو پہلے انسان عقیدہ لاتا ہے پھر عمل کرتا ہے اس کے اوپر, لیکن اس اعتبار سے کیا ہے پہلے عمل ہو رہا ہے بعد میں اس کا عقیدہ آ رہا ہے, کیونکہ عقیدے کے حساب سے انسان عمل کرتا ہے. عقیدے میں دونوں واجب ہیں. عقیدے میں تو کہہ رہے ہیں نہیں واجب نہیں, دل سے جیسے کیا ہے جہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تکلیف آپ کے اوپر منجز ہو رہی کیا اس کے ذریعے سے موافقت التزامیہ ضروری ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے کہاں پہ آ رہے ہیں عقیدے کی طرف آ رہے ہیں, قلدن دل سے مطلب وہ عمل کرے بس. دل سے کیا مطلب مطلب مجھے پتہ ہے نماز جمعہ واجب ہے, میں دل سے کروں اس کو, یعنی کراہت کے ساتھ عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سے تقسیم ہو جائے. ہاں عقیدہ دوسری چیز ہے, وہ دل سے وہ عمل سنیں. تو جیسے مثال فرض کریں جیسے کیا ہے کہ میت کو کفن دینا واجب ہے, تو آپ کو علم ہوا اس بات کا, لیکن علم ہونا یہ کافی نہیں ہے. آپ کے علم ہو گیا تو مطلب وہ آپ کے منجز ہو گیا, لیکن آپ نے کیا کیا کہ یار واجب تو ہو گیا لیکن ہم کفن پہنانا تو یہ مطلب وہ ہمارے یہاں بہت جو نیچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ بھائی اب واجب ایک کام ہے وہ کر دیا, لیکن دل سے تو بھائی نہ کرنا چاہیے تھا. یعنی اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ نہ کرتے. وہ کہ یہ کہنا تو اس مثال میں ہی یعنی جو ہے کیا ہے کفن پہنانا, کفن پہنانے کا علم ہو گیا ہے, یعنی پہلے علم ہوا. ہاں ٹھیک ہے, تو اس میں کیا مشکل ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہا جائے یہ جو کہا موافقت التزامیہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. التزام جی دل سے ہے جی. اس کا مطلب پہلے ہمارے دل میں آ رہی ہے وہ چیز کفن پہنانا, بعد میں خارج میں آ رہی ہے ہم کفن جو پہنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ پہلے ہمارے دل میں آیا بعد میں ہم نے عمل انجام دیا نہیں دیا وہ تو الگ میٹر ہے. پہلے دل میں آیا بعد میں ہم نے انجام دیا, لیکن اس عبارت سے کیا نکل رہا ہے پہلے ہم نے انجام دیا ہے. نہیں یہ انجام نہیں, یہ کہہ رہے نا کہ یہ بریکٹ میں جملے معترضہ کے طور پر انہوں نے یعنی وہ ترتیب جسے وہ نہیں ہے, یہاں پہ ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا گیا. یہ کہہ رہے ہیں جملے معترضہ, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. جملے معترضہ یہ کہنا کہ جس طریقے سے عملاً اس کا واجب ہے مقام عمل میں, کیا مقام دل میں بھی اس پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اس کو ہٹا بھی دیجئے, سمجھ رہے اس جملے کو بعد میں لائیے, حل تنزل بالخط یقتضی التزاماً, اب اس کے بعد کہیے کما یقتضی موافقت عملاً, کوئی مشکل نہیں ہے. جملے معترضہ یہی ہوتا ہے نا, رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ اگر اس کو ہٹا کے بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, عبارت مکمل ہے. بات واضح ہے یہ نہیں واضح ہے. اگر آپ اس کو بنا اس کے پڑھیے, حل تنجز التکلیف بالخط یقتضی موافقت و التزاماً و تسلیم له اعتقاداً و انقیاداً, ٹھیک ہے, کما هو اللازم فی الاصول الدینیہ والامور الاعتقادیہ. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم کیا ابھی اس کے بعد کہہ رہے کہ عملاً کا ہم ذکر ہی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ عمل متفق علیہ سب کہتے ہیں کہ عملاً جو کیا واجب ہوتا ہے, کوئی وہ اشکال نہیں ہے عبارت پہ. یہ ترجمہ واضح ہوا نہیں واضح ہوا جی, کہ جیسا کہ کما هو اللازم فی الاصول الدینیہ والامور, جیسا کہ یہ اب یہ اس کی جگہ پہ اگر وہ لا دیجئے ہے نا, کما یقتضی موافقت عملاً, بات بالکل مکمل ہے. کہ جس طریقے سے یہ چیز واجب ہے, کیا واجب ہے؟ موافقہ التزامیہ, کس میں؟ اصول دینیہ اور امور اعتقادیہ میں. آتا انشاءاللہ وہ بحیث اس طریقے سے بحیث کان لہ امتثالان و طاعتان. ہاں یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس طریقے سے کہ گویا کہ یہاں پر 2 امتثال ہوگا, 2 اطاعت ہوگی. مثلاً کیا ہے, یعنی یہ کہ ایک آپ کو جو کیا ہے ثواب ملے گا, آپ نے چونکہ دل میں یقین رکھا ہے, اعتقاد رکھا ہے اس کا, اور دوسرا جو آپ نے مقام اول میں اس پہ عمل کیا ہے اس کا. اس طریقے سے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو 2 عقاب ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ احداہما, دیکھیں احداہما اطاعتان, احداہما بحسب القلب والجنان والاخرى بحسب العمل بالارکان. ان شاء اللہ فیستحق العقوبۃ علی عدم الموافقہ التزاما. اب اگر کوئی کیا کرے کہ اگر التزاماً اس نے کیا کیا, عقیدہ نہیں رکھا, بس کیا کیا, بس کفن پہنا دیا جا کے, ولو مع الموافقۃ عملاً,
ٹھیک ہے، یعنی کفن اس نے خارج میں دے دیا تو کیا ہوگا، او لا، تو یہاں پہ بات ختم ہو گئی. تو کیا مطلب اس کو کیا ہوگا، یعنی ایک عقاب ہوگا یا دو عقاب ہوگا، یہ بحث ہے. تو اب یہاں پہ وہ یہاں سے یہ بحث بنی ہے، حل تنزع بالقطع یقتضی او لا یقتضی. ٹھیک ہے، یا تقاضا نہیں کرتا. اچھا جب تقاضا نہیں کرتا تو وہاں پہ کیا تھا، فیستحق العقوبت. یقتضی کی صورت میں نا، تو فلا یقتضی کی صورت میں کیا ہوگا، فلا یستحق العقوبت علیہ. کہہ رہے کہ جب نہیں ہے تو کیا مطلب، اگر کوئی التزاماً عقیدہ نہیں رکھتا تو اس پر عقاب اس کا نہیں ہوگا. ہاں مقام اول اس نے چھوڑ دیا تو اس کا عقاب ہوگا. التزاماً ترک کرنے کا، دلی طور پر عقیدہ رکھنے کا ترک کیا تو اس نے اس پر عقاب نہیں ہوگا. بل انما یستحقها علی المخالفۃ العملیہ فقط. ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ. یقتضی کی صورت میں دو عقاب ہے، دو اطاعت ہے. لا یقتضی کی صورت میں ایک عقاب اور ایک اطاعت ہے. واضح انشاءاللہ. یہ بحث ہے جو ہمیں کرنی ہے. سوال نشان دے دیا اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ بقیہ اصولین جو بھی اختیار کریں، ہم نے اختیار یہ کیا کہ الحق هو الثانی. ٹھیک ہے کہ یعنی کیا کس کو، اب یہاں ثانی کی ضمیر میں کہاں پلٹائیں گے آپ، لا یقتضی. جی اچھا دلیل کیا ہے اس کی، دلیل لام تعلیلیہ لشہادت الوجدان بذالکا. بذالکا یعنی بے عدم الاقتضاء، بذالک لا یقتضی. ہاں اس عدم اقتضاء کے اوپر دلالت کیا ہے، وجدان شاہد ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اور وجدان کیا ہے، وہ وجدان صفت وجدان کی الحاکم فی باب الاطاعت والعصیان. اطاعت و عصیان کے باب میں حاکم جو کیا ہے، وجدان ہے انسان کا. واستقلال العقل بعدم، دیکھیے واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیدہ الا المثوبۃ دون العقوبہ. وہ مثال یعنی کہ اگر کوئی غلام نہ دل خواستہ اپنے سید کے امور کو بجا لاتا ہے تو اس کو کیا، اس کو ثواب ہی، یعنی عقل اس بات کا حکم کرتی ہے کہ وہ ممتثل ہے، وہ عاصی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ استقلال العقل بعدم استحقاق عبد الممتثل لامر سیدہ، عقل اس بات میں مستقل ہے کیا کہ اگر کوئی غلام کیا کرتا ہے، ممتثل، العبد الممتثل صفت ہے، ممتثل کس کی، عبد کی ہے، وہ غلام کہ جس نے کیا کیا ہے، امتثال کیا ہے اپنے امر سید کے امر کا. ٹھیک ہے، کیا ہوگا اس کو، بعدم استحقاق، کہ آپ اس کو عقاب نہیں دیں گے بلکہ کیا دیں گے، الا المثوبہ، وہ ثواب کا حقدار ہوگا. عقل اس کی مدح کرے گی، دون العقوبہ، عقاب اس کو نہیں ملے گا. بات واضح انشاءاللہ. سنیے، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَلَّمًا وَمُلْتَزَمًا بِهِ وَمُعْتَقِدًا وَمُنْقَادًا لَهُ. گرچہ اس عبد نے جو انجام دیا ہے امر سید کو، اس پر کیا ہوتا ہے، وہ یقین نہیں رکھتا تھا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو امر کو بجا لائے، مگر پھر بھی اس نے کیا. یعنی کیا، التزام، موافقہ التزامیہ نہیں ہے، موافقہ عملیہ فقط ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہہ رہے کہ یہ چیز واجب تو نہیں ہے، لیکن کہہ رہے کہ اگر ہو تو نور اللہ نور ہے. سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ بندہ جس نے کفن پہنایا ہے اگر خاص طور سے دل پہ یقین بھی رکھتا امر مولا کا تو یہ بہت اچھی بات تھی. یعنی یہ زیادہ علیق تھا اس کے لیے، سمجھ رہے ہیں، یہ زیادہ باعث ہے، زیادہ بہتر تھا. لیکن یہاں پر وہ واجب نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہاں سے وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُوجِبُ تنقیص، ہاں وَإِنْحِطَاطُهُ دَرَجَتُهُ لَدَى سَيِّدِهِ. کہہ رہے کہ گرچہ ذالکہ کے اشارہ کی ظرف ہے عدم التزام، وہ عدم تسلیم، یہ جو کہا تھا، گرچہ غلام کا اپنے آقا کے امر کا دلی طور پر ہے نا کیا تسلیم نہ ہونا اس کے نزدیک، کیا ہے یہ ایسا کرنے سے اگر اس کو احساس ہو جائے کہ یہ انجام تو دے رہا لیکن کیا ہے، دیکھ رہے ہیں اس کا دل نہیں ہے، بڑا سست آدمی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کا درجہ جو کیا ہے، یعنی وہ اس کی اہمیت جو آقا کی نظر میں گر جائے گی، ہے نا. ذالک یوجب تنقیص ہو، اس کی منقصت کی باعث ہے اس کا درجہ کم ہوگا. وہ انحطاط درجته لدى سیدہ، کیوں، لعدم اتصاف العبد بما یلیق و یتصف العبد به بما. ٹھیک ہے، یعنی کیوں، اس لیے کہ عبد وہ ہوتا ہے، عبد میں کہتے ہیں عبد کا وہی کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنی اس کی اطاعت جو کیا ہے، اطاعت و فرمانبرداری زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں، من الاعتقاد باحکام مولا والانقیاد لها. واضح سب عبارتیں. جی جی. وهذا غیر استحقاق العقوبۃ علی مخالفۃ لامرہ اور نہ ہی التزام مع موافقت عمل. ہاں کہہ رہے کہ دیکھیے ایک چیز کا مناسب ہونا، ٹھیک ہے،
پایا جانا یعنی آداب میں سے ہونا ایک الگ چیز ہے، اور آپ اس کو واجب قرار دیتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ واجب قرار دیتے ہیں مطلب کیا ہے کہ پھر وہاں پہ عذاب اور عقاب والی بات آ جا رہی ہے. لیکن اگر ادب کی بات ہے تو ٹھیک ہے، اس کا احترام گھٹے گا لیکن عقاب تو اس کو نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں موافقہ التزامیہ واجب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر موافقہ التزامیہ نہیں کیا تو پھر اس کو عقاب ہوگا. اور یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. وہذا غیر استحقاق العقوبۃ علی مخالفۃ العبد لامر المولا اور نہی المولا التزاما مع موافقتہ عملا. کہہ رہے کہ یہ وہذا کا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ عبارت سمجھیے گا. وہذا یعنی کیا؟ کسی شے کا عبد کے اندر پایا جانا، متصف ہونا ہے نا، یہ ادب میں سے ہونا، اس کے لیے مناسب ہونا، یہ الگ شے ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا کرنا، اس کا موافقہ التزامیہ بجا لانا، یہ ایک الگ چیز ہے. وہذا غیر استحقاق العقوبۃ علی مخالفۃ العبد لامر المولا و نہی المولا التزاما مع موافقتہ عملا. یہ بات واضح ہے؟ جی. اب اس کے بعد دیکھیے بات ختم. اب آئی وہ والی بات فرضی بحث. ہم نے کہا کہ موافقہ التزامیہ واجب نہیں ہے. اب یہاں سے دیکھیے ثم لا يجب انه علی تقدیر لزوم الموافقہ التزامیہ. اگر فرض کر لیں کہ موافقہ التزامیہ کیا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ وکان المکلف متمکنا منہا، اور مکلف کیا ہو؟ موافقہ التزامیہ کے بجا لانے پر تمکن بھی رکھتا ہو، قادر بھی ہو، تو کیا ہوگا؟ یجب، ٹھیک ہے، یجب ہے نا. دیکھیے گا اب یہاں سے لے کر پوری عبارت چھوڑ دیجیے. دیکھیں آپ یجب کے بعد ایک قومہ بنا ہوگا ہے نا، یہ قومہ جا کے بند ہو رہا ہے وہاں پہ اس پہ، تو ہاں تو آپ کو اس طریقے سے بنا یجب للتمکن من الالتزام. جواب مجھے لگ رہا ہے کسی بات کا، یہ ٹھیک ہے، جواب ہے کہ جزا ہے کسی بات کا، آگے کی بات. یعنی اگر متمکن ہو اس پہ تو اس کے لیے پھر بھی واجب ہے. یعنی ہاں یہ للتمکن کیا ہے؟ یہ دلیل ہوگی کس کی؟ اس وجوب کی. کہہ رہے ہیں کہ جب اس پر واجب ہے اور متمکن ہے تو اس وجوب کی دلیل ہے یہاں پہ بیان کریں. لیکن ہم اس میں اندر پڑھتے ہیں، سنیے. کہہ رہے کہ اگر فرض کر لیں کہ موافقہ التزامیہ، جی میں کہہ رہا ہوں نا جواب ہوگا کسی شے کا، کیونکہ عبارت صحیح لگ رہا ہے، عبارت الگ الگ سے. یعنی اگر متمکن ہے لزومیہ پر ہو تو پھر واجب ہے کہ وہ انجام دے اس کو، اس کے اوپر یہ واجب ہو جائے گی. یعنی موافقت عملیہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ موافقت التزامیہ، نہیں ہم دیکھیے نا، میں کچھ نہیں کر رہا، بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو للتمکن والی بات آئے گی نا ابھی جملہ معترضہ کے بعد، تو یہ للتمکن اس یجبوں سے متعلق ہوگی تاکہ بہت زیادہ فاصلہ نہ رہے. ابھی بتا دیا تاکہ اس للتمکن کو دلیل بتائیں گے یجبوں کی. ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم نے نہیں پڑھا اس کو. کہہ رہے کہ سنیے، کہہ رہے کہ اگر فرض کر لے کہ موافقہ التزامیہ واجب ہے اور مکلف اس کے بجا لانے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ولو فیما لا یجب علیہ الموافقۃ القطعیۃ عملا، ٹھیک ہے، تو گرچہ ان امور میں بھی کہ جہاں پر موافقہ قطعیہ عملاً واجب نہیں ہے. کون سے امور میں؟ امر بین دائر بین المحظورین میں. ولا یحرم المخالفۃ القطعیہ علیہ کذالک ایضا، یا پھر ان امور میں کہ جہاں پر مخالفہ قطعیہ جو ہے کیا ہے؟ حرام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہاں پر؟ وہیں جہاں پر امر دائر بین المحظورین ہو. تو کیا ان پر بھی جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، وہاں پر بھی یہ بحث جو کیا ہے جاری ہوگی اور موافقہ التزامیہ وہاں پر بھی ہوگا. کس میں؟ امر دائر بین المحظورین میں بھی. لامتناعہما، کیوں؟ لامتناع الوجوب والحرمہ، ٹھیک ہے، یا یہ کے لیے وہی موافقہ قطعیہ اور متمکن. جی یہ متمکن دونوں ممتنع ہے، کیونکہ متمکن نہیں کس کو انجام دے گا کیسے؟ عمل تو ہو ہی نہیں سکتا. جی وہاں پہ موافقت احتمالی کافی ہے، جی جو ضروری ہے. کما صرف التزامی واجب ہو رہی ہے اور عملی واجب نہیں ہو رہی ہے نا. لا یجب علی الموافقۃ القطعیہ عملیہ، کیوں؟ جیسے حرمت کس کو انجام دے گا؟ حرمت کو یا وجوب کو؟ یعنی دونوں کو نہیں بجا لایا ہے. جی ہاں، کسی ایک کو ہی بجا لایا ہے. دل سے تسلیم کر سکتا کہ پروردگار تیرے نزدیک جو صحیح ہے میں اس پہ اعتقاد رکھتا ہوں، ختم. لیکن عمل کیسے کرے گا؟ عمل کرے گا تو اگر وجوب کرے گا تو حرمت آ جائے گی، حرمت کرے گا تو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں عملاً میں واجب نہیں ہے. ہاں وہی لیکن التزاماً میں واجب ہے. جی تسلیم کرنا اور اس کو لامتناعہما، کیوں؟ اس لیے کہ ممتنع ہے کہ عملاً کیا کوئی وجوب اور حرم دونوں پر بجا لائے. کما دیکھیں، کما اذا علم وجوب شیء و حرمتہ، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ وہ دیکھیے کہ بحث ہماری کیا تھی؟ بحث ہماری یہ ہے کہ موافقہ التزامیہ
اگر ہم فرض کر لیں کہ ممکن ہے، واجب ہے، تو کیا یہ امر دائر بین المحظورین میں بھی واجب ہو گیا نا؟ یہ سوال تھا. صاف اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ موافقہ عملیہ، موافقہ قطعیہ عملیہ اس میں تو امر دائر بین المحظورین میں نہیں ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ موافقہ التزامیہ ممکن ہے. کیوں؟ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. دیکھیے لے امتناعہما دلیل کس بات کی ہے؟ قدرت نہیں رکھتا، مکلف قدرت ہی نہیں رکھتا. عملاً جو کہہ رہے ہیں کہ عملاً جو ہے کیا ہے امر دائر بین المحظورین میں جو ہم عملاً کی منع کر رہے ہیں اس کی دلیل ہے عملاً جو ہے موافقت قطعیہ نہیں ہو سکتی احتمالی ہو سکتی ہے، قطعی نہیں ہوتا. جی. اب للتمکن یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ یجب ہوگی. سمجھ رہے ہیں کیا کس کی؟ یعنی یہ جو موافقہ التزامیہ واجب ہے امر دائر بین المحظورین میں بھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ للتمکن، اس لیے کہ وہاں پر ممتنع ہے لیکن یہاں پر ممکن ہے. للتمکن من الالتزام بما هو ثابت واقعا. سمجھ رہے ہیں؟ والانقیاد له والانقیاد بما هو واقع وثابت وان لم يلأ انه وجوب او الحرمه. یعنی کیا؟ یعنی وہ یہاں پر یہ کہ یعنی وہ، لیکن البتہ یہاں پہ تھوڑا سا اضافہ آپ کو کرنا ہوگا ساتھ میں کہ التزام میں حد میں کیا وہی اجمالاً والی بات آئے گی. کیا کہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ جو چیز واجب ہے واقعاً اس پر کیا کرے؟ اس کو بجا لائے. ٹھیک ہے؟ اور جس میں احتمال خلاف پایا جاتا ہے اس کو کیا کرے؟ اس کا عقیدہ رکھ لے، یعنی اس کو بس التزام کی حد تک ہی رکھے، عمل کی حد میں نہ لائے. دیکھیں للتمکن من الالتزام بما هو ثابت واقعا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انسان ملتزم ہو جائے اس چیز کا بھی کہ جو واقعاً ثابت ہے اور اس چیز کا بھی کہ جو واقعاً ثابت نہیں ہے. مثلا اگر ثابت واقعاً جو کیا وجوب ہے تو وجوب کا التزام کر لے، اور حرمت کا بھی کر لے اجمال کی صورت میں. والانقیاد لہو یعنی کس کا؟ للثابت واقعاً، والاعتقاد بما هو الواقع والثابت، اور اس کا بھی اعتقاد رکھ لے کہ جو واقع اور ثابت ہے. وَإِن لَّمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ الْوُجُوبُ، اب اگرچہ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو واقع میں ثابت ہے وہ واجب ہے یا حرمت ہے، تبھی اجمال والی صورت ہو گئی. یہ جو پہلا نظریہ ہے جی، تو انہوں نے مثلا کہا کہ موافقت التزامیہ اجمالیہ بین المحظورین میں ہوگا. تو اس کے علاوہ مثلا اگر کوئی صورت حال ہو تو جیسے اس میں تو ہوگا ہی، یعنی اس میں کون سی صورت ہوگی؟ یعنی اجمالی ہوگی یا تفصیلی ہوگی؟ اس میں یہ یعنی سوال مطلقاً جنہوں نے کہا نا کہ مطلقاً واجب ہے موافقت التزامیہ، مطلقاً واجب، جیسے پہلی صورت بھی یہی ہے مطلقاً واجب ہے. حتیٰ کہ مثلا تب بعض نے سوال کیا جب مطلقاً واجب ہے تو محظورین میں کیسے آپ کریں گے؟ کیونکہ وہاں پہ ایک کریں گے تو دوسرے کا احتمال ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تفصیلی نہیں بلکہ اجمالی اجمالی ہے. صحیح. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس یعنی محظورین کے علاوہ میں اگر مثلا آپ نے کہا کہ مطلقاً واجب ہے تو اس میں کیا کرے گا؟ اجمالی کرے گا تفصیلی کرے گا؟ تفصیلی ہو جائے گا نا، کیونکہ یا تو وجوب ہے وہاں پہ یا تو حرمت ہے. تو اصل ہماری بات تو اجمالی میں ہے. جب اجمال کی بحث یہاں پہ کر لی تو باقی سب مقام تفصیل والا ہی ہوگا. مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً حد یعنی حتی فی مورد الامر دائر فی حتی فی مورد اذا دار الامر بین الوجوب والحرمہ، یعنی بین المحظورین. وہی اجمالی ہو گیا. نہیں مطلقاً کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ کہ موافقہ التزامیہ واجب ہے مطلقاً. مطلقاً نہیں کیا ہر جگہ تو واجب ہے ہی. اشکال یہاں پر اختلاف ہے، بعض لوگوں نے منع کیا بین المحظورین میں نہیں ہو سکتا، تو کہہ رہے کہ نہیں بین المحظورین میں بھی آپ عقیدہ رکھ سکتے ہیں بلکہ اجمال رکھنا ہوگا. اس کا مطلب یعنی اس سے یعنی محظورین کے علاوہ میں تفصیلی ہے. اب سنیے کہہ رہے کہ اگر وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا، جہاں تفصیلی ہے وہاں پہ محظور نہیں ہے، اس کا مطلب تو محظور جہاں محظور نہیں تو وہاں تو محظور ہے ہی نہیں. جی صحیح بات ہے. ہمیں کہنا تھا بحث اختلاف جو کیا صرف محظورین میں ہے، اس کے علاوہ سب تو قبول ہی کرتے ہیں. جو سب قبول ہے اس میں تو ہم بحث ہی نہیں کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ محظورین میں اختلاف ہے، بعض قبول کرتے بعض نہیں کرتے. تو مصنف بھی بتانا چاہ رہے ہیں، بحث لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ لُزُومِ الِالتِزَامِ بِهِ بِخُصُوصِ عُنْوَانِهِ، یعنی بخصوص نہیں یعنی تفصیلاً نہیں. آپ اگر اس بات کا انکار کریں کہ نہیں اجمالاً نہیں بلکہ ہم تفصیلاً ہی کے قائل ہوں گے، یعنی التزام تفصیلی کے قائل، التزام اجمالی کے قائل نہیں ہوں گے. اچھا اس سے مراد کیا تفصیلی کے قائل ہوں گے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پہ ایک حرمت ہے اگر واجب وجوب ہے، جی ہم تفصیلی قائل ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ اگر واجب آپ نے کہا کہ واجب ہے تو پھر حرمت کا کوئی شائبہ ہی نہیں پایا جاتا. کسی ایک طرف ہم کو تفصیلاً رکھنا ہے کہ میں مثلا واجب ہے میں یہ مان رہا ہوں بس. ابھی دیکھیں نا ابھی یہ جو آپ عبارت آ رہی ہے نا، یہ تفصیل کی ہی جو شرح ہے. چونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری اجمال کی بات نہیں مانتے اور آپ کہیں کہ نہیں ہم التزام تفصیلی کے ہی قائل ہوں گے، تو کہ اگر التزام تفصیلی کے قائل ہوں گے تو دو چیزیں لازم آئیں گی. ٹھیک ہے. اور جب دو چیزیں لازم آئیں گی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟
وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں التزام تفصیلی کی صورت میں کیا ہوگا, ہم التزام کے قائل نہیں ہوں گے, یعنی ملازم اس کے موافقہ التزامیہ کے قائل نہیں ہوں گے. دیکھیے وَإِنْ أَبَيْتَ اشکال ہے, ہاں کہہ رہے کہ پھر بحث ہی نہیں رہے گی, ہم صاف منع کر دیں گے, تنزل کر جائیں گے, کہیں کہ نہیں موافق التزام یہاں پر واجب نہیں ہے. وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا لُزُومِ الْإِلْتِزَامِ بِخُصُوصِ بِعُنْوَانِهِ لَمَا كَانَتْ لَمَا كَانَتْ مُوَافَقَتُهُ الْقَطْعِيَّةُ الْإِلْتِزَامِيَّةُ حِينَئِذٍ مُمْكِنَةً. کر لیے صاف کہ اگر آپ تفصیلی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر موافقہ التزامیہ قطعیہ کیا ہے, ممکن نہیں. ٹھیک ہے. وَلَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِلْتِزَامُ بِوَاحِدٍ فَقَطْ. ٹھیک ہے. اور وَلَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِلْتِزَامُ بِوَاحِدٍ فَقَطْ, اور کسی ایک کا ٹھیک ہے التزام کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا قطعا. ٹھیک, کیوں نہیں ہوگا؟ فَإِنَّ مَحْظُورَ الْإِلْتِزَامِ بِضِدِّ تَكْلِيفِ عَقْلًا لَيْسَ بِأَقَلِّ مِنْ مَحْظُورِ عَدَمِ الْإِلْتِزَامِ بِهِ بِدَاعَةً. یہ دلیل دے رہے ہیں, یہ لما وجب علیہ کی دلیل کہہ رہے کہ کسی ایک کو آپ اختیار کیوں نہیں کر سکتے, کہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ مثلا احتمال وہاں پر دونوں کا پایا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, وجوب یعنی واجب والی بھی دلیل آپ کے پاس موجود ہے اور حرام والی بھی دلیل موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم نماز جمعہ پہ جو وجوب والی دلیل ہے اس کو قبول کریں گے, سمجھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کل چل کے قیامت میں یہ پتہ چلے کہ نہیں اصل میں نماز جمعہ حرام تھی اور آپ نے ہمیشہ عمل کیا کیا, اس کی ضد کے اوپر عمل کیا, یعنی کہ آپ نے واجب مانا اس کو, تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان ضد پر جتنا بھی عمل کر لے ویسے ہی ہے گویا کہ اس نے اصلاً عمل ہی نہیں کیا ہے. کیونکہ آپ کو نہیں کہتے نا کہ اگر راستہ انسان کو غلط ہو تو جتنا بھی چلے گا وہ منزل سے دور ہوتا جائے گا, منزل سے کبھی قریب نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں. آپ پر حکم شریعت یہ تھی کہ نماز جمعہ حرام ہے, کسی نے ہمیشہ اس کی ضد پر عمل کیا, یعنی اس کو واجب سمجھا ہمیشہ, تو مطلب کیا ہے, یعنی وہ ویسا ہی ہے گویا کہ کسی نے اصل نماز جمعہ پڑھی ہی نہیں ہے, عمل ہی نہیں کیا اس پر. یہ کہنا چاہتے ہیں فَإِنَّ مَحْظُورَ الْإِلْتِزَامِ بِضِدِّ التَّكْلِيفِ عقلاً جو ہے کیا ہے, کسی تکلیف کے ضد کا ملتزم ہو جانا, یعنی واجب اور حرام کی دو دلیلیں تھیں, آپ نے واجب کو تسلیم کیا اور حقیقت جو کیا ہے حرام ہے, تو کہتے ہیں لیسا بِأَقَلِّ مِن مَحْظُورِ عَدَمِ الْإِلْتِزَامِ بھی بَدَاحَةً. یہ گویا ویسے یہ اس سے کم نہیں ہے کہ کسی نے اصلاً کیا کیا, اس پر التزام ہی نہیں کیا, اصلاً اس پر عمل ہی نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں. یعنی آپ کل چل کے آ کے یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں یعنی گویا کہ ہم تین فرض کریں, ایک دلیل ہے واجب کی اور ایک حرمت کی. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے, ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں. ہم نے کیا کیا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا, نہ واجب نہ حرام. تو کہہ رہے ہم اور آپ دونوں میں کہہ رہے کہ برابر ہوں گے اس حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ضد کے جو کیا ہے مکلف ہوئے اور ہم نے کیا ہے, تو کہہ رہے کہ ہم نے گرچہ نہیں پڑھی ایک دم کبھی بھی, لیکن کہہ رہے کہ میرا مرتبہ آپ کا مرتبہ میرے سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عمل بھی کیا تو غلط کیا, کیا فائدہ ہوا آپ کو. سمجھ رہے ہیں. اس سے اچھا عملی نہ کرتے تو ہو سکتا ہے. دیکھیں لیسا بأقل من محظور عدم الالتزام به بداحة. ایک بات دوسری ما ضرورت ان التکلیف لو قیل باقتضائه للالتزام لم يكن يقتضي الا الالتزام بنفس عین الالتزام به او بضده تاخیرا. دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ ما ضرورت ہے, جبکہ یہ بھی دلیل واضح ہے کیا کہ ان التکلیف لو قیل بالتزامه لو قیل باقتضاء الالتزام, کہ اگر یہ کہیں کہ حکم جو کیا ہے, حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حکم میں موافقہ التزامیہ ہو. ٹھیک ہے. آپ نے حکم ہو تو کیا ہوگا, یہ لم یقدم یقتضی الا الالتزام نفسی, کہ اگر کسی حکم میں موافقہ التزامیہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتی ہے, یعنی وہ صرف اسی دلیل کے مطابق ہوتی ہے کہ جس پر وہ دلالت کر رہی ہے. یعنی واجب والی دلیل کہ جو نماز جمعہ وجوب دلالت کر رہی ہے وہ صرف اسی پہ دلالت کر رہی ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے, اس سے ہٹ کر کسی اور کو شامل نہیں کرے گی. یعنی حرمت والے پہ حرمت والی کا ذرا سا بھی اس کو شائبہ وہ اپنے آپ میں نہیں عکس کرے گی کہ آپ اس کے بھی کیا ہے موافقہ التزامیہ کر سکے حرمت کے حوالے سے. لل التزام بہی او بضدہ تخیرا. ٹھیک ہے. ذو ان التکلیف لم یقتضی الا الالتزام بنفسہ عینا. ٹھیک ہے. وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس دلیل پر دلالت کری بس وہی ہوا. لل التزام بھی نہ اس بات دلالت کرتی ہے کہ آپ اس کا بھی عقیدہ رکھیں, یعنی وہ تکلیف کہے کہ نماز جمعہ واجب بھی ہے اور حرام بھی ہے. لل التزام بالوجوب بنفسہ اور بغیرہ بضدہ.
کہ آپ کو اختیار ہو جائے کہ آپ دونوں میں سے چاہے جس کو اختیار کرتے ہیں. جب تخیراً کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو امر دائر بین المحظورین میں اس کے قائل ہوتے ہیں. تفصیل کے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے. ہاں اس لیے کہ آپ اگر اصالت تخیر کی بحث انشاءاللہ اگر آپ نے کفا پڑھا ہے تو وہاں پہ یہی جاری کرتے ہیں کہ اصالت تخیر کا موضوع کیا ہے، وہیں پہ ہے کہ جہاں پر امر دائر بین المحظورین ہوتا ہے. تو اب چونکہ دونوں دلیلیں ہیں اور دونوں دلیلوں میں کوئی کیا ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، تو آپ ایک وجوب پہ دار ایک حرام پہ، تو کہہ رہے ہیں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو وجوب پہ عمل کریں چاہے تو اس پہ حرام پہ عمل کر لیں. واضح انشاءاللہ. سیستانی صاحب کو جمعہ کرتے ہی تقریر ہے، سیستانی صاحب کی تقریر ہے نا ہمارے جمعہ، تو یہ واجب حرام میں نہیں نا، امر بین المحظورین نہیں ہے یہ. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں. ہاں ہے وہی، لیکن بین المحظورین نہیں ہے.